اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، ہم آج کل جبر و اختیار کے مباحث میں لگے ہوئے ہیں۔ سر دست مسئلہ جبر ہمارے زیر بحث ہے۔ ہم نے جبر کے عقیدے کو واشگاف الفاظ میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، اور آخر پر ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو اشاعرہ ہیں، یعنی عقیدہ جبر کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں مؤثر جو ہے وہ صرف اللہ ہے اور کوئی چیز تاثیر گزار نہیں ہے۔ تو لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ جب کسی شخص کو کوئی کام کرنے دے، اچھا یا برا، تب یہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہو جائے گا۔ اور ان کے کہنے کے مطابق اصلی فاعل جو ہے اور وہ خود اللہ تعالی ہے، باقی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی کام کرنا، کچھ ہونا، کچھ نہ ہونا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا، اگر یہ صحیح ہے، اگر جبریہ لوگوں کا یہ عقیدہ تسلیم کیا جائے تو پھر نبوت کا سلسلہ، وصایت کا سلسلہ، وحی اور الہام، امر اور نہی، اوامر اور نہی، امر اور نواہی، اور وظیفہ شرعیہ، تو اس طرح کی سب چیزیں ہیں، ثواب، عقاب، جنت، جہنم، یہ سب کا سب پھر باطل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جبری ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ چیزیں بے معنی ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن اگر ان باتوں پر آپ کا یقین ہے، آپ کا اعتقاد ہے، جیسا کہ ایک مسلمان کے لیے سب چیزیں ہونی چاہیے، اعتقاد اور اعتقادی مستحکم، یقین محکم ہونا چاہیے، اللہ کے وجود کے ساتھ ساتھ عقائد پر، نبوت پر، وصایت و ولایت پر، احکام شرعیہ پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے واجب ہونے پر، مستحب اعمال کے بجا لانے کے نتیجے میں ثواب ملنے پر، اور حساب و کتاب پر، اور جنت و جہنم پر، یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے تب پھر جو اشاعرہ کا فلسفہ ہے وہ لغو ہو جاتا ہے۔ لغو یعنی باطل ہو جاتے ہیں۔ دو میں سے ایک چیز، دو تلواریں ایک ہی نیام میں نہیں آ سکتی ہیں، اور وہ بھی تب جب ایک دوسرے کے متضاد ہوں، ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اجتماع الضدین محال، پچھلی بار بولا تھا۔ اس سے آگے ہم آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو تکالیف شرعیہ ہیں، تکالیف شرعیہ جو ہے، تو تکالیف شرعیہ اور
نمبر 1 تکالیف شرعیہ، ہمارے تکلیف ہے، وظیفہ ہے شرعی، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، وغیرہ وغیرہ، تکالیف شرعیہ. یہ جو ہے اس مسئلہ جبر، اعتقادی جبر کے تحت یہ انسان کے ارادہ و اختیار سے باہر ہے، ارادہ و اختیار سے باہر ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا. ایسی صورت میں اگر یہ انسان کے ارادہ و اختیار سے باہر ہے، انسان کے ارادہ و اختیار میں نہیں ہے، شرعی تکلیفیں ہیں، آپ کا شرعی تکلیف ہے، آپ نیکی کا سلوک کریں، آپ برائی کا سلوک نہ کریں، آپ ظلم نہ کریں، عدل سے کام لیں، آپ نماز پڑھا کریں، بے دین نہ رہیں، 3 رسوم ہیں ان کو بجا لائیں، تو یہ تکالیف شرعیہ ہے. لیکن اگر انسان کے ارادہ و اختیار سے باہر اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ایک انسان کو مکلف بننے کا جواز کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے، اس کو کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. یعنی انسان کو مکلف بنانا، اس بات کی توجیہ کیا ہوگی، توجیہ یعنی ایکسپلینیشن. آپ اس کو توجیہ کیسے کریں گے، ایکسپلین کیسے کریں گے، انسان کو مکلف بنا رہے ہیں کیسے، کس طرح، کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے ارادے میں نہیں ہے. یہ چیزیں ارادہ و اختیار میں اللہ کے ہیں، تو آپ کو ہم مکلف بنا رہے ہیں، اس کی کوئی توجیہ ہونی چاہیے، یعنی کوئی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. تو ایکسپلینیشن اس کی ہے ہی نہیں اگر اشاعرہ کا فلسفہ قبول کیا جائے، پہلی بات. دوسری بات جبر کار فرما ہے، کار فرما جو ہے وہ جبر ہے، یعنی حکمرانی جو ہے دنیا پر وہ جبر کی ہے. جبر یعنی اللہ جو کرتا ہے وہی کرتا ہے، آپ کچھ نہیں کر پاتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. کار فرما جبر ہے، یعنی جبر جو ہے، جبر پریڈیسٹینیشن، اٹ از سویئنگ دا ورلڈ، اٹ از سویئنگ دا ہیومن لائف، ہیومن بینگس، ان پر حکومت ہے، اس کی حکمرانی ہے. کار فرما یعنی حکمرانی ہے، جبر کی حکمرانی ہے. تو اگر اس کی حکمرانی ہے تو اس صورت میں جو ہوگا جبر کی وجہ سے ہوگا. تو آپ بتائیے، تعلیم و تربیت ہے، نبوت کس لیے ہے؟ تعلیم و تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے. اس کے لیے یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے تاکہ انسان بہتر زندگی گزارے، بہتر زندگی گزارنے کے لیے. اخلاقی تربیت، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، یعنی اخلاقی پاکیزگی حاصل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان تمام کاموں میں کتنے سال لگتے ہیں انسان کو، ابتدائی زندگی کی ابتدائی سال، یہ سب کچھ کرنے میں لگ جاتے ہیں تاکہ انسان ایک مطلوبہ لیول پر آ جائے، ایک مطلوبہ جو چیز ہے وہ بن جائے، ایک مطلوبہ شخصیت بن جائے. اس کے لیے آدمی بہت ساری زحمتیں اٹھاتا ہے، زحمت اٹھانی پڑتی ہے، محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، وقت گزارنا پڑتا ہے. زحمت و مشقت اور اس کے ساتھ ساتھ وقت گزاری، بہت وقت خرچ ہوتا ہے، بہت وقت خرچ ہو جاتا ہے. لیکن حاصل کچھ نہیں، کیونکہ تب بھی وہی ہونا ہے جو ہونا ہے جبر کے تحت.
غور سے سمجھیے. جبر کا اور فرما ہے. حکمرانی کس چیز کی ہے؟ جبر کی. جبر کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے. جو اللہ کو کرنا ہے وہی کرنا ہے, وہی ہونا ہے. جو اللہ کو کرنا ہے بس وہی ہونا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. جو آپ سے اللہ چاہے گا کروانا وہ کروائے گا. تو یہ آپ وقت گزارتے ہیں, محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں, زحمتیں اٹھاتے ہیں, صعوبتیں اٹھاتے ہیں. کس چیز میں؟ اپنے آپ کو تیار کرنے میں, تربیت میں, تزکیہ میں, اخلاق سنوارنے میں, وغیرہ وغیرہ میں. تو یہ ساری کی ساری محنتیں جو ہیں تو یہ کیا رائے گاہ نہیں گئی؟ بیکار گئی نا. تو گویا جو انسان یہ سب کچھ کرتا ہے, ہر کوئی یہ کرتا ہے, ہر کوئی, حالانکہ شاعرہ خود بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کا انجام کیا ہے؟ انجام ہے نیل, کچھ بھی نہیں. انجام کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا؟ پھر ایسی صورت میں انسان کا مقدر, کیا انسان کا مقدر نا امیدی نہیں؟ آدمی کچھ کرتا ہے, کسی کے لیے امید ہوتی ہے کچھ حاصل ہوگا, تو لیکن ایسی صورت میں نا امیدی ہے, کوئی امید نہیں, صرف نا امیدی, قنوطیت, یاسیت انسان کا مقدر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پچھلے جو مطالب ہیں ان مطالب کو ہم یہاں تک سمیٹتے ہیں. اب ایک نیا مسئلہ ہے جبریوں کا, اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے جبریوں کا مسئلہ ہے. جبریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے, اللہ علام الغیوب ہے. اور یہ صحیح ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں. اللہ علام الغیوب ہے, غیب دان ہے, غیب جاننے والا ہے. جو سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے, جو سامنے نہیں وہ بھی جانتا ہے. جو گزر گیا ہمیں معلوم نہیں وہ جانتا ہے, جو آنے والا ہے ہمیں معلوم نہیں وہ جانتا ہے. یعنی اللہ جو ہے, اللہ عالم ہی نہیں بلکہ علامہ ہے. علام یعنی سب کچھ جاننے والا. اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں, بے انتہا علم کا مالک. تا قیامت, ازل سے لے کے تا ابد, ہمیشہ تک, ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کے علم میں, اللہ کے علم میں. جو کچھ آپ کرنے والا ہے, میں کرنے والا ہوں, کوئی اور کرنے والا ہے, وہ اللہ کی دانش میں ہے. جیسا ہم پہلے بتا چکے ہیں, ہم بھی یہ بتا چکے ہیں. جیسے ہمارے سامنے ایک کتاب ہے, اسی طرح پوری کائنات ازل سے لے کے ابد تک اللہ کے سامنے, بلکہ سامنے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کے علم میں ہے. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ حقیقت ہے. لیکن اس حقیقت سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں جبریہ؟ جبریہ اس چیز سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایک انسان آپ اور میں جو کچھ زندگی میں کرے گا, اس کے اعمال و افعال جو ہوں گے, اعمال و افعال جو کچھ کرے گا وہ اللہ کی دانش میں, یا اللہ کی دانش میں ہے. لہذا یہ انسان جو ہے اپنے اعمال میں, افعال میں ذرا بر بھی ایک ذرا بھی تغیر کے بغیر ذرا بر تغیر کے, ذرا بر تبدیلی لکھتے ہیں, تبدیلی کے وہی کچھ کرے گا جو اللہ کی دانش میں ہے, جو اللہ کی دانش میں ہے. اب اگر یہ انسان ان چیزوں کے نتیجے میں کچھ اور کرے
تو پھر کچھ اور کرنا اللہ کے لیے جہل میں جہل اللہ کے لیے جہل لازم آئے گا. اللہ کے لیے جہل لازم آئے گا. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اگر انسان نے کچھ وہ بھی کیا اپنے محنت سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی تربیت سے، اپنی تعلیم سے، اپنے تزکیہ سے، اپنے وغیرہ وغیرہ سے، اگر اس نے کچھ اور کیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو اس کا پتہ نہیں ہے. تو لہذا اس صورت میں اللہ جاہل متصور ہوگا، عالم نہیں رہے گا. لہذا انسان کو وہی کچھ کرنا ہے. یہ دیکھیں نا کیسے یہ ملاتے ہیں کڑیاں. انسان کو وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی دانش میں ہے، کیونکہ اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، اپنے ارادے میں کچھ نہیں. آپ سمجھنا. اور لہذا اب نتیجہ کیا ہے اس فلسفے کا؟ نتیجہ بہت خطرناک. یہ سارے فلسفے کا نتیجہ یہ ہے کہ علت جو ہے، علت العلل اللہ ہے. اصلی علت اللہ ہے. علت تمام اسباب، تمام علتوں کا علت جو ہے، تمام عللوں کا علت جو ہے وہ اللہ ہے. کیونکہ فاعل تو وہی ہے، فاعل کرنے والا، اس کے پاس علم ہے، گویا اس کا علم ہی کراتا ہے انسان کو. لہذا جو اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کا علم جو ہے علم الہی، اسی کا نتیجہ ہے انسان کے افعال. نتیجہ افعال انسانی، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ نتیجہ ہے اللہ کے علم کے. جو اللہ کا علم ہے اسی کے نتیجے ہے یہ سب کچھ، اسی کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ. لہذا اس افعال انسانی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ حسنات ہوتے ہیں اور سیئات ہوتے ہیں. ثواب ہوتے ہیں اور ساتھ میں گناہ ہوتے ہیں. سیئات ہوتے ہیں. تو یہ سیئات اور گناہ جو میں نے کیے، آپ نے کیے، اوروں نے کیے، وہ نتیجہ پھر کس کا ہے؟ وہ نتیجہ علم الہی کا ہے. اب کیا بنے گا؟ مشکل پیش آئی نا. یہ سب نتیجہ ہے اس علت کا جو اللہ ہے اور اس کا علم ہے. اسی کے نتیجے میں انسان کے گناہ اور انسان کے سیئات وغیرہ وغیرہ سب کے سب رونما ہوتے ہیں. پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے اللہ نے یہ انسانوں کے سیئات اور گناہ پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے. تو مقرر کیا ہوا اسی کے نتیجے میں ہم کرتے ہیں جو کرتے ہیں. گناہ کرتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں کرتے ہیں. تو پھر علم الہی وجہ بنتی ہے. علم الہی وجہ ہے. وجہ علم الہی ہے. علم الہی وجہ ہے اور ہمارے گناہ اور سیئات نتیجہ ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. معمولی بھی عقل اگر ان سوال اس طرح کرے تو یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ہے. لیکن جبریہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں. جبر اشاعرہ کا جو فلسفہ ہے اس فلسفے میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہے ہمیشہ تک کے لیے، تو لہذا وہی کچھ پیش آتا ہے. انسان تغیر نہیں کر سکتا. انسان کے اختیار میں تغیر نہیں ہے. انسان کے اختیار میں تغیر کرنا نہیں ہے، تبدیلی کرنا نہیں ہے.
جب انسان کے اختیار میں تبدیلی کرنا نہیں ہے تو پھر انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ مجبور محض ہے. اور علم الہی کا نتیجہ ہے کہ انسان گناہ اور سیئات کرتا ہے. یہ جو کچھ علم الہی میں ہے بغیر تغیر کے، بغیر تبدیلی کے انسان کے ہاتھوں سرزد ہونا چاہیے. ضروری ہے کہ ایسا ہی انسان کرے جو علم الہی میں ہے، چاہے گناہ ہوں چاہے ثواب ہوں، جو بھی ہے وہی کرنا چاہیے. اگر نہیں کرے گا، اگر اس کے برعکس وہ کرے گا، تبدیل کرے گا وہ کچھ جو اللہ کے علم میں ہے، تو پھر اللہ جاہل ہے، تو پھر اللہ عالم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مشکل ہے. اب اس مشکل کا اصل میں جواب کیا ہے؟ عام مثالوں میں سے اس مسئلے کا جواب نکلتا ہے، لیکن اشارہ ہے کہ عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، اشارہ ہے کہ سوچتے ہی نہیں ہیں، اس مسئلے کا حل تلاش ہی نہیں کرتے. مثال ہے، دیکھیے آپ ایک گڑی ساز ہے، مثال کے طور ایک مثال لیں گے، ایک گڑی ساز ہے. میں آپ کے پاس اپنی گڑی لاتا ہوں، کہتا ہوں ذرا اس کو ٹھیک کیجئے. آپ دیکھتے ہیں ممکن ہے کوئی پرزہ اتنا گھسا پٹا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک کروں گا، لیکن یہ مہینہ بھر یا سال بھر سے زیادہ نہیں چلنے والی ہے، اس کے بعد یہ بیٹھ جائے گی، اور پھر لاکھ کوشش کر کے بھی یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتی. اسی بنیاد پر آپ کی کاریں، آپ کی موٹریں بھی ایکسپائر ہوتی ہیں، ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے اسی بنیاد پر کہ پرزے گھستے ہیں، پٹتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا سال بھر کا جو گڈی ساز نے بتایا تھا وہ سال بھر جب گزر گیا تو گڈی رک جاتی. یعنی جو گڈی ساز کا علم تھا، اس کا علم جو ہے، اس کی علم کی بنیاد پر اس نے ایک پیشن گوئی کر لی، تو پیشن گوئی سے ہی نکل آئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گڑی ساز کا علم وجہ بن گئی گڑی کے رکنے کی، ختم ہونے کی، یا کوئی اور چیز؟ گڑی کی اپنے پرزوں کی خرابی ہے جو وجہ بن گئی، اس کے عمر تمام ہو گئی اور وہ بیٹھ گئی، کام نہیں کرتی، بس ختم ہو گیا مسئلہ. تو یہاں مورد الزام گڑی کو ٹھہرائیں گے یا گڑی ساز کو؟ آپ سمجھ رہے نا؟ سیدھی سی بات ہے، گڑی ساز کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس کو علم ہے، ان چیزوں کو، ان پرزوں کو پہچاننے کا اس کے پاس علم ہے، وہ پہچانتا ہے، اور اس پہچان کی بنیاد پر اس نے پیشن گوئی کر لی. ٹھیک ہے؟ دوسری مثال اس سے زیادہ سری، اور مثال کے طور پر استاد 10 بچوں کو پڑھاتا ہے. ایک بچہ ہے جو کہ کاہل طبع ہے، محنت نہیں کرتا، اور محنت نہ کرنے کی بنیاد پر، اپنی کہالت بھی بنیاد پر، استاد کے پاس جب وہ اس بچے کا باپ آتا ہے تو کہتا ہے میرا بچہ کیسا پڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ پڑھے یا نہ پڑھے پاس نہیں ہوگا. سال بھر پہلے کہتا ہے کہ یہ امتحان میں پاس نہیں ہوگا، یہ فیل ہوگا، ناکام ہوگا. کیوں جی؟ کیونکہ یہ کاہل طبع ہے، یہ محنتی نہیں ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے. اور جب امتحان لیا جاتا ہے سال بھر کے بعد، وہ لڑکا واقعا ناکام ہو جاتا ہے. تو کیا آپ باپ پکڑے گا استاد کو کہ تم نے سال بھر پہلے کہا تھا تو اس لیے میرا بیٹا ناکام ہو گیا، تمہارے کہنے کی وجہ سے، تمہارے پیشن گوئی کرنے کی وجہ سے؟ نہیں کہہ سکتے. اصل کون سی چیز ہے، وجہ کون سی چیز ہے؟ لڑکے کی اپنی کہالت، لیکن لڑکے کی اپنی عادتیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہو بہو ایسی مثال یہاں پیش آتی ہے. اللہ اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوق تو اسی کی ہے، کون کیسا جائے گا آگے، اس کے علم میں یہ بات ہے. اسی طرح جس طرح ایک کار کے مینوفیکچرر کے سامنے پہلے سے وہ دیتے اس گاڑی کی نارمل جو لائف ہے وہ 50 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، اس کے بعد اس کو استعمال نہ کرنا، اس سے پولیوشن ہوگا،
یہ چلتے چلتے سڑک پر رکتی رہے گی، اس کی عمر بس اتنی سی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سب سے زیادہ صریح مثال آج کل کا علم طب، آج کل کا میڈیسن کا علم، اناٹمی کا علم، فزیالوجی کا علم، آج کل کی جو کلینکل انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، ٹیسٹ، طرح طرح کے ٹیسٹ لیبارٹریز میں، ان کی بنیاد پر آج کل آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا پڑ دادا جو ہے اتنے بہت سال عمر کی ہے لیکن اس کے جگر میں کینسر ہو چکا ہے، تو اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، یا یہ 3rd گریڈ میں ہے تو اس کی عمر بس 1 مہینہ، اس کی آپ خدمت وغیرہ کرو، اور یقیناً تقریباً وہی زمانہ گزر کے وہ مریض مر جاتا ہے۔ تو کیا ڈاکٹر کی پیشن گوئی وجہ بنے گی؟ کیا ڈاکٹر پکڑیں گے اور اس پہ مقدمہ چلائیں گے اس نے ایسا کہا تھا تو بالکل ویسا ہی ہوا اس لیے اسی کا قصور ہے؟ قصور اس کا نہیں ہوتا ہے، اس کا علم ہے، اور جو حقیقت حال ہے اس حقیقت حال کو یہ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاس علم ہے، علم کاز نہیں بنتا ہے، کاز ایفیکٹ ریلیشن جو ہے، کاز ایفیکٹ ریلیشن میں علمی الہی کازل اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا نیچر کازل نہیں ہے، بلکہ اس کا نیچر صرف ڈائگنوسٹک ہے، پروگنوسٹک نہیں ہے، ڈائگنوسس، علم کی بنیاد پر کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ نہیں ہونے والا ہے، پروگنوسٹک نہیں ہے کہ وہی کرائے گا تو وہی اسی کی بنیاد پر ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح سے بہت بڑے شبہے میں ہمارے عشائر بھائی پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھتا نہیں، کیونکہ ان کی فکر جو ہے وہ کج فکری صحیح سوچنے والوں کو کہتے ہیں، حالانکہ کج فکری ان کی اپنی ہے، سمجھ نا؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔